صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی 2 آیات، آیت نمبر 53 اور 54 میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا منافقین کے کردار کو بیان کرتے ہوئے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، منافق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ قسمیں باندھتا ہے۔ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، مضبوط قسمیں۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور کہتا ہے کہ اگر مجھے حکم دیا جائے لَيَخْرُجُنَّ، تو ہم ضرور نکلیں۔ قُل لَّا تُقْسِمُوا، اے محبوب پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، اطاعت لے کر آؤ، معروفہ دستور کے مطابق۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبردار ہے جو وہ کرتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور آپ فرما دیں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر کوئی اس سے منہ موڑ لے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، فرمایا تو اس کے سوا نہیں کہ اس پر جو بوجھ، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر جو بوجھ، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول پر الا مگر بلاغ المبین، بات کو پہنچا دینا واضح کر کے۔ منافقین کے ایک خاص علامت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق وہ ہوتا ہے جو ہر معاملے میں قسم کھائے، اور زیادہ قسمیں کھانے والا منافق ہوتا ہے۔ اور ان کی علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وعدہ خلافی کرنے والا بھی منافق ہے، زیادہ قسمیں کھانے والا اور وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوگا۔ اور اس کے اندر پہ تیسری علامت بھی یہ ہوگی کہ جب اس کے پاس کسی کی امانت جائے گی تو وہ اس امانت کے اندر خیانت بھی کرے گا۔ اور یاد رکھیں خیانت صرف مال کی نہیں ہوتی، خیانت انسان کے لیے یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرے۔ یہ بھی کسی کی مجلسی خیانت ہوتی ہے، کسی کی بیٹھک کی خیانت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری علامتیں 3 جو ذکر کی یہ منافقین کی ہیں، اس میں سے پہلی جو علامت ہے اس کا قرآن نے ذکر کیا، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے نا آؤ جہاد کے لیے چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تبلیغ کا پیغام ہے، آؤ اس پر محنت کرتے ہیں، آؤ اپنے گھروں سے نکلو، تو وہ اس پر قسمیں بہت کھاتے ہیں، بہت قسمیں کھاتے ہیں، اور پھر جب حکم آتا ہے تو پھر نکلتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہتے ہیں لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اگر ہمیں اللہ کا رسول حکم دے، پیغام دے، تو ہم اپنے گھروں سے ضرور نکلیں گے۔ قُل لَّا تُقْسِمُوا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے ہاں کیا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے قسموں کی تمہاری کی ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے نام کی قسمیں کھاؤ، بلکہ حکم یہ ہے طاعت معروفہ، جو میرے نزدیک جو چیز قابل اعتماد اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ تم وہ کام کرو جو اپنی زبان سے بولتے ہو۔ تم نے کہا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو پھر طاعت معروفہ، اس اطاعت کے مطابق ہر کام رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع میں لے کر آؤ، مجھے قسموں کی ضرورت نہیں۔ قُل لَّا تُقْسِمُوا، میں تمہاری قسموں کو کیا کروں، میں تو یہ دیکھتا ہوں تم کام کیا کرتے ہو، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تمہاری نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں،
میں تو تمہیں تمہارے یہ دیکھتا ہوں تمہارے لیے حلال اور حرام پر اطاعت رسول اللہ کی تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ معاشرے میں رہ کر جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بہترین نظام دیا اسلام کا کہ تم نے معاشرے کے اندر کس طرح رہنا ہے، آیا کہ تم اس معاشرے میں رہ کر رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ کیا تم مارکیٹوں کے اندر تجارت میں رہ کر رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ دین کے اندر رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم زبان سے ہی کہیں کہ خدا کی قسم ہمیں بڑی محبت ہے، خدا کی قسم ہمیں بڑی محبت ہے، غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے، اور بڑے بڑے ہم عشق کے دعوے کریں اور پھر ہمارا عمل دستور کے مطابق نہ ہو، ہمارا عمل رسول اللہ کی اطاعت میں اور اتباع میں نہ ہو، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ہمیں ایسے دعووں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی قسموں کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کے لیے جو عمل دیکھا جاتا ہے اس کے دل سے نکلا ہوا عمل دیکھا جائے گا، اس کے زبان کے بول نہیں دیکھے جائیں گے۔ اگر دل خالی ہے اور زبان کے بڑے بڑے بول ہیں تو اللہ ان بولوں پر کوئی فیصلہ نہیں کرنے والا۔ اللہ فیصلہ کرے گا دل کے اعمال پہ، اللہ فیصلہ کرے گا کہ اس کی گردن میں رسول اللہ کی غلامی کا طوق ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کی زندگی میں اطاعت ہے کہ نہیں ہے۔ تو رستے میں نکلنا، اللہ کے رستے میں نکلنا، دعوے تو بہت وہ کرتے تھے، یاد رکھیں اس وقت منافق بھی جانتا تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے دین کو لے کر گھر سے نکلنا ہی پڑے گا۔ منافق یہ جانتا تھا کہ لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر ہمیں حکم دے تو ہم گھروں سے نکلیں، اور جب حکم ہوتا تو نکلتے نہیں۔ زبان سے کہتے کہ ہم ضرور نکلیں گے، جب رسول اللہ کہتے تو پھر نکلتے نہیں تھے، لیکن زبان سے یہ اقرار ضرور کرتے تھے کہ ہم جائیں گے، ہم نکلیں گے۔ نہیں توفیق ہوتی تھی وہ الگ بات ہے کہ کوئی دل کے اندر میل ہوتی تھی، دل کے اندر روگ ہوتا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ انسان دین کی محنت کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی درکار ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کے لیے قربانی آپ پر اور مجھ پر ضروری اور واجب ہے۔ ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں نا کہ ہمیں کلمہ مل گیا، دین مل گیا، اطاعت تعلیمات سب کچھ مل گیا، اب صرف یہ مجھ پہ لاگو ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کرے اور معاشرے کی بھی اصلاح کرے، اصلاح نفس ہو یا اصلاح عالم اور معاشرہ ہو۔ یہ دو چیزیں انسان کے دل کے اندر تڑپ ہوں گی تو دین کا کام ہو سکے گا۔ اگر یہ دو چیزیں تڑپ کے ساتھ دل میں موجود نہیں ہیں تو انسان دین کے اوپر پورا نہیں چلنے والا۔ اگرچہ ہم خود اپنی ذات میں ہی اصلاح کرتے جائیں، دوسرے کی محنت نہ کریں، دوسرے کی اصلاح نہ کریں، تو اس سے بھی ہماری اطاعت مکمل نہیں ہوتی۔ اطاعت مکمل ہوگی اسی طرح ہوگی کہ دو چیزیں اپنے دل کے اندر بٹھا لے کہ میں نے اپنے آپ کی بھی محنت کرنی ہے اور اسلام کے اندر رہ کر، تعلیمات میں رہ کر، اطاعت میں رہتے ہوئے امت کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یہ دو جذبوں کے ساتھ انسان کامیاب ہے۔ ایک جذبہ ہوگا اور ایک نہیں ہوگا تو تب بھی وہ ناکام ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بھئی آپ نماز پڑھنے کے لیے آگے، آپ کے بیوی بچوں کو کون نماز کے لیے لائے گا؟ نماز پر مصلی پر کھڑا کرے گا؟ آپ کے بچوں کو کون لائے گا؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ تو پھر مسجد کا امام تو نہیں جائے گا جا کے گھر میں باتیں بتانے کے لیے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو صرف آپ نے اپنے آپ میں بنے، بلکہ یہ تڑپ، یہ جذبہ، یہ خواہش جو ہے یہ اپنے گھر میں منتقل کرنی، اپنے بچوں تک منتقل کرنی، اور ان کو بھی مصلی پر لانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان دو چیزوں سے، ان دو تڑپ، یہ جب تک یہ انسان کے سینے میں موجود نہیں ہوں گی تو انسان مکمل اطاعت میں نہیں آتا۔ کیونکہ رسول اللہ کی اطاعت کیا تھی؟ حضور نے صحابہ کو بھی سنوارا اور صحابہ کے ذریعے پورے عالم کو سنوارا۔ حضور گھر سے نہیں نکلے، ضرور نکلے۔ تو انسان سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرے، پھر نکلے اس تڑپ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ۔ یاد رکھیں وہ نکلنا تو مسلمانوں کا اس وقت کفار کے لیے ہوتا تھا، لیکن آج ہمارا نکلنا خود ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھے، یہ ہماری بدبختی ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ پہلے مسلمان گھروں سے نکلتے تھے دین کے لیے تو دعوت کس کو دیتے تھے؟ کفار کو دعوت دیتے تھے۔
کفار کو اسلام کی حقیقت بتلاتے تھے. لیکن آج سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہم نے اب اپنے گھروں سے اگر بستر لے کر نکلنا بھی پڑتا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کوئی کفار کی طرف جاتا ہے؟ نہیں جاتا. کس کے پاس جاتے ہیں؟ میرے دروازے پر آئیں گے. ایک امام ہونے کے ناطے مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے, آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی بدبختی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ہمارے مسلمان بھائی تبلیغی ہمیں خود احساس دلانے کے لیے آ رہے ہیں, اور بھائی خدا کا نام ہے مسجد کو آباد کرو. نکلنا ان لوگوں کے لیے تھا, لیکن مسلمان خود ایسے کردار اپنا رہا ہے جو کافروں سے کم نہیں ہے. ہر عمل کے اندر ہمارے کفر پایا جا رہا ہے, ہر عمل کے اندر ہمارے نظریات, ہمارے عقائد میں کے اندر غلامی اس طرح جکڑ دی گئی ہے کہ ہم آزاد محسوس کرتے ہی نہیں ہیں. ہم رسموں میں جکڑے ہوئے ہیں, ہم رواجوں میں جکڑے ہوئے ہیں, ہم خوشی اور غمی میں ہر وہ کام کریں گے جو غیر کے طریقے کے مطابق ہوگا. کہاں ہماری اطاعت رہی, کہاں فرما برداری اور اتباع رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی. ہمیں خود احساس دلانے کے لیے آ رہے ہیں. آج اگر کوئی کافر, میں دعوے کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ بڑی ذمہ داری کی جگہ پہ بیٹھ کر کرنے لگا ہوں, آج کوئی بھی کافر اگر مسلمان ہوگا تو وہ مسلمان کے کردار سے نہیں ہوگا, وہ اگر ہوگا تو امپریس ہوگا یا اللہ کے قرآن سے ہوگا یا رسول اللہ کی تعلیمات سے ہوگا. میرے اور آپ سے کے کردار سے کوئی مسلمان نہیں ہو رہا, بلکہ جو کافر ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. میں نے بڑی دیر پہلے ایک رسالہ پڑھا تھا, اس کے اندر واقعہ تھا کہ جنرل ایوب کے دور میں ایک جاپانی انجینئر اسلام قبول کیا تھا. اس دور کا بڑا ایک مشہور انجینئر تھا. وہ اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے انٹرویو دیا فرانس کے اندر. کہنے لگا, مسلمانوں نے سوال کیا نا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے, تو اس نے اس وقت کے دور میں کہا تھا واضح کہ یاد رکھو کہ میں کوئی مسلمانوں کے کردار سے واقف نہیں, کردار سے متاثر نہیں ہوا, بلکہ میرے ہاتھ قرآن کا ایک نسخہ چڑھا, میں نے اس کی تلاوت کی اور مجھے شوق ہوا کہ میں اسلام کے بارے میں مزید جانوں. پھر وہ کہتا ہے کہ میں مصر میں گیا, مصر میں 2 سال میں نے قرآن کو پڑھا ہے, اس کو سمجھا ہے, دین کو سمجھا ہے, اور 2 سال پڑھنے کے بعد پھر میں متاثر ہوا ہوں, پھر میں نے اظہار کیا اسلام کا. مسلمانوں کے تو یہ کردار ہے, مسلمانوں کی طرف دیکھ کے تو کوئی مسلمان نہیں ہو رہا, ہمارے تو یہ کردار ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مکمل اطاعت انسان کی اس وقت کفار منافق بھی جانتا تھا کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا. وہ نہیں نکلتے تھے, وہ الگ بات ہے, لیکن ہم بھی اپنے یہ الفاظ اپنے دل میں اتار لیں کہ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت میں دین کا اگر کام کرنا ہے تو ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی. میں نہیں کہتا غیروں کے دروازوں پر جاؤ, اپنے دروازوں پر جاؤ, اپنی بیوی بچوں کو لاؤ مسلوں پر, اللہ کے سامنے جھکائیں, ان کو مجبور کریں, بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کی جائے, اپنی خواتین کی تربیت اسلام کے مطابق کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ بیٹا بھوک اور پیاس برداشت کر لینا. مشکل وقت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی دروازے پر, اے اللہ کے محبوب پیغمبر, میں آپ کے لگتے جگر ہوں, میں آپ کی بیٹی ہوں, آپ کے صحابی شیر خدا حضرت علی شیر خدا کی زوجہ ہوں, حسنین کریمین کی والدہ ہوں. اللہ کے ہاں کتنے اعزاز ہیں مجھے, آپ کی زبان سے خود میرے لیے اتنے اعزاز اترے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر, ابا حضور, میں آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹی آپ کے دروازے پر ایک پریشان, مجبور, بے سہارا ہو کر آئی ہوں کہ مجھے کوئی غلام دے دیں جو میرے گھر کے کام کر لیا کرے. میں بچوں کو سارا دن سنبھالتی ہوں, میں جھاڑو دیتی ہوں, میں چکی چلاتی ہوں, میں باہر اندر کے سارے کام کرتی ہوں, میں تھک جاتی ہوں, میرا جسم ٹوٹ جاتا ہے, آپ کوئی غلام ہی دے دیں. یہ 2 جہانوں کی سردار کی بیٹی اپنے گھر کے اندر یہ سارے کام کر رہی ہے, اور پریشان ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے باپ کے دروازے پر جا کر سائل بن کر اپنے باپ سے فریاد کرتی ہے. آپ کے دروازے پر کوئی بیٹی آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آئے, آپ انکار کرو گے؟ جو اس قدر پریشان ہو, جو اس قدر مجبور ہو, آپ نہیں اس کو جواب دیتے, آپ نہیں اس کو خالی ہاتھ بھیجتے, کچھ نہ کچھ تو کر کے بھیجو گے. لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر 2 جہانوں کے نبی کی بیٹی, 2 جہانوں کی کیا ہوئی, شہزادی ہوئی. وہ شہزادی اگر اپنے گھر کے اندر سارے کام کاج کرتی ہے تو اس کے مطابق ہم اپنی بیٹیوں کی, اپنے گھر کی ساری خواتین کی تربیت کریں گے تو ان کی زندگی کے مطابق ہی کریں گے. جب ان کو سنائیں گے ہم,
ان کی زندگیاں ان کے ان تک کون پہنچائے گا؟ ان کی زندگیاں ان تک کون منتقل کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ بیٹی میں جانتا ہوں تو سارے گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہے، مگر میں محمد تجھے اس سے بہتر کچھ وظیفہ نہ دوں؟ فرمایا کہ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر، اللہ رب العالمین تیرے جسم کی تھکاوٹ بھی دور کر دیں گے اور تیرے سارے مسئلے بھی حل کر دیں گے۔ کیسی تربیت کی! یہ 3 تسبیحاں لے کر واپس آ گئی، کوئی غلام نہیں لے کر آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر عمل میں اپنے بیٹوں اور اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح کرتے تھے کہ بھئی دنیا سے نظر ہٹاؤ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے مسئلے حل کرے گا۔ یہ تربیت ہوتی تھی ان لوگوں کی۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اپنے آپ کی نہیں بلکہ باہر کے معاشرے کی بھی فکر کرنی ہے، لوگوں کو بھی دین کی طرف لے کر آنا ہے، لوگوں کو رسول اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو، یعنی جو زبان سے بولتے ہو، دل سے ارادہ نہیں کرتے یا دل سے اس کو کام کرنے کو پورا تکمیل تک پہنچانے کی جستجو تم نہیں کرتے، تو یہ ساری تمہاری خفیہ تدبیریں، زبان کے بول، یہ سارے اللہ فرماتا ہے میں واقف ہوں ان سے۔ تمہاری زبان سے جو نکلتا ہے دل سے نہیں نکلتا، میں اس سے بھی واقف ہوں۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، چھوڑو قسموں کو، چھوڑو تم دعووں کو، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو۔ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، یاد رکھو اگر تم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، رسول اللہ نے تو اپنا بوجھ اتار دیا، یعنی ہم نے تو ان کو بنا کر بھیجا کہ آپ پیغام دینے والے ہیں، آپ نے غلام کہتے ہیں نا اپنے سر سے وزن اتار دیا، رسول اللہ نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا کر اپنے بوجھ کو ہلکا کر لیا۔ اب ان کے کندھوں پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے کہ تم برائی کرو رسول اللہ سے پوچھا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے قرآن آپ کو پڑھ کر سنا دیا، میں نے اپنا پیغام قرآن کا پیغام آپ تک سنا دیا، اب میری یہ ذمہ داری نہیں آپ جو کریں، بلکہ میری ذمہ داری تھی کہ میں قرآن کا پیغام آپ تک پہنچا کر بری ذمہ ہو جاتا اور اپنے کندھوں سے اس قرآن کا بوجھ اتار دیتا۔ اب آپ نے جو کرنا ہے جو نہیں کرنا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ قرآن یہی کہہ رہے وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، رسول اللہ کا بوجھ اترا تمہارے کندھوں پر آ گیا، اب تم اس بوجھ اور اس تبلیغ، اس پیغام کی لاج نہیں رکھتے، اگر اس پیغام پر عمل نہیں کرتے تو تمہارے کندھوں پر بوجھ ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یاد رکھو اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو تمہیں رسول اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ رسالت کے اندر، نبوت کی تعلیمات میں، اللہ کی تعلیمات کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ تو یہی بات فقہاء، اولیاء، محدثین کے دلوں میں اتری ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنی زندگی کا ہر عمل رسول اللہ کی اطاعت میں رہ کر کیا کرتے تھے۔ ان کی خوشی، ان کی غمی رسول اللہ کی پوری اطاعت میں ہوتی تھی، اسی لیے تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نوازا، اس لیے تو وہ ہدایت کے روشن چراغ بنے۔ آپ ایک چھوٹا سا عمل لے لیں، مسجد میں داخل ہونے کا عمل ہے، مسجد سے نکلنے کا عمل ہے، گھر میں داخل ہونے کا عمل ہے، گھر سے نکلنے کا عمل ہے، اور رستے میں چلنے کا عمل ہے، سلام کرنے کا عمل ہے۔ روز ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، روز بازار سے گزرتے ہیں، روز مسجد میں آتے ہیں، روز ہم کسی سے بات کرتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی ہمارے متھے لگتا ہے، ہم سلام کرتے ہیں، ہم اپنے رستے کے آداب کو جانتے ہیں، ہم گھر میں آداب کو جانتے ہیں، ہم مسجد میں آنے کے آداب کو جانتے ہیں، ہم کھانے کے آداب کو جانتے ہیں، یہ تو روزانہ کی چیزیں ہیں۔ اگر یہی سمجھ کر ہم پوری کی پوری اطاعت میں آ جائیں تو ہماری یہ عادت بن جائے، ہم پورے کے پورے اطاعت گزار بن جائیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ، سوری اس ان کو کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اپنا سیدھا پاؤں مسجد میں رکھا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کسی سے بات کرتا کرتا مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کون سا قدم رکھنا تھا، کون سا پیر نہیں رکھنا۔ اس سے مغالطہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دیکھو جی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس مغالطے میں ہو گیا ہو، غلطی سے ہو گیا ہو سکتا ہے اس کا اس پر عمل نہ ہو، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، کبھی مسجد میں داخل ہوتے نا کسی سے بات کرتے کرتے لا علمی میں کہ سیدھا پاؤں رکھنا تھا وہ الٹا پاؤں رکھا گیا، لا علمی میں جوتا جیسے سنت کے مطابق اتارنا تھا وہ نہیں اترا، تو اب کیا ہوگا؟ اب انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے پتہ نہیں یار اس کو ادب کا نہیں پتہ، ایسا نہیں ہے،
ہو سکتا ہے مغالطے کے اندر ہو چکا ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھی مسجد میں داخل ہوا، میں نے پرواہ نہ کی اور میں لا علمی میں داخل ہو گیا، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے مسجد میں الٹا قدم رکھا۔ جب الٹا قدم رکھا تو فوراً میرے دل میں اللہ رب العالمین نے الہام فوراً دل میں آیا، مجھے آواز آئی کانوں سے کہ اے ثور، یا ثور، ثور کہتے ہیں بیل کو، یا ثور کیا تو جانوروں کی طرح مسجد میں داخل ہونے لگا؟ تو کہتے کہ میں نے فوراً محسوس کیا کہ میں نے کون سا عمل کیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ ہاں میں نے تو وہ اپنا قدم، پھر کہتے ہیں مسجد سے باہر سنت کے مطابق نکلا اور پھر دوبارہ مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہوا۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد ہے وہ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ اگر کوئی عمل ان کا سنت سے ہٹ کر بھی ہوتا تو اللہ رب العالمین خود الہام کر کے ان کو سنت پہ لایا کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں کتنی سنتیں غائب ہو جاتی ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام واضح کر کے لوگوں تک پہنچا دیں، تو یہی ذمہ داری اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، صحابہ نے نبھا دی، اور بحیثیت امتی میں اور آپ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے محنت کی ہے وہ محنت ہم تک منتقل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔